السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 487 سے پڑھیں گے اور سورہ حدید کی آیت نمبر جہاں 19 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور دسمبر کی آج 29 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے اعلموا، تم اچھی طرح جان لو، انما الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی، لعب و لہو و زینہ، اس کے کچھ مرحلے ہیں، کچھ وقت گزرتا ہے کھیل میں، و لہو، کچھ گزرتا ہے دل بہلاوے میں، و زینہ، جوانی کا دور زیب و زوائش میں، وتفاخر بینکم، پھر فخر ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مالوں اور اولادوں میں آگے بڑھنے کا تذکرہ۔ کمثل غیث، اس دنیا کی زندگی کی مثال اللہ نے دی ہے بارش کی طرح، اعجب الکفار نباتہ، خوش کر دیتی ہے کسانوں کو اس کی کھیتیاں، نباتات، ثم یہیج، پھر وہ پک جاتی ہے، فتراہ مصفرا، پس آپ اس کو دیکھتے ہیں کھیتی کو کہ وہ پیلی پڑ گئی ہے، زرد ہو گیا، اس کی رنگت بدل گئی، ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ یہ ساری زندگی مرحلوں کو اللہ نے مثال دے کر فرما دی ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں کفار معاندین
مخالفین شریعہ کے لیے شدید عذاب ہوگا، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، ماننے والے اہل ایمان کے لیے بخشش اور اللہ کی خوشنودی رضوان ہوگا، اللہ ہمیں ان میں ملائے۔ وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی الا متاع الغرور، مگر یہ سب دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ جو فرما رہے برحق سچ ہے، اس کو قبول کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے۔ لہذا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، دوڑ لگاؤ، ایک آگے نکلنے کی کوشش کرو، مسابقت کرو۔ اللہ کی بخشش کس طرح ملتی ہے، تمہارے رب کی طرف سے کس طرح بخشش ہوگی، وجنہ، اور اللہ کی تیار کردہ وہ باغ بہار جنت کیسے ملے گی، عرضها کعرض السماء، جس کی چوڑائی، جس کی وسعت آسمان و زمینوں کی کشادگی وسعت کے برابر ہے۔ اعدت، وہ تیار کر دی گئی ہے، للذین آمنوا باللہ ورسلہ، ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول اور انبیاء پر ایمان لائے۔ ذالک فضل اللہ، یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، ایمان لانا اللہ پر، رسولوں پر، اللہ کے فیصلوں پر۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ عطا فرماتے ہیں جس کو اللہ چاہتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے ہی فضل والے ہیں۔ ما اصاب من مصیبہ، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت، دکھ فی الارض، زمین میں اس کی انشاءاللہ وضاحت کروں، ولا فی انفسکم، اور تمہاری ذاتوں جانوں میں، الا فی کتاب، مگر اس کتاب کے اندر، لوح محفوظ کے اندر اس کا ریکارڈ موجود لکھا ہوا ہے، من قبل ان نبرأہا، یہ اللہ ارشاد فرما رہے اس سے پہلے کہ ہم آپ کو یا اس جان کو پیدا کریں۔ ان ذالک علی اللہ، یہ ایسے کرنا اللہ پر بڑا آسان ہے، معاملہ مشکل نہیں ہے، اس پر پریشان نہیں ہونا۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ آپ افسوس نہ کریں جو چیز آپ کو نہیں مل سکی، جو آپ سے ضائع ہوگی، فوت ہوگی، اس پر اظہار افسوس نہیں کرنا۔ ولا تفرحوا، اور اس پر خوشیاں نہیں منانی، بما آتا، جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتے ہر اکڑنے والے، تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والوں سے اللہ کوئی محبتیں اور پیار نہیں کرتے۔ حضرت 10واں پارہ ہی شروع ہوتا ہے اعلموا سے، یہ کئی دفعہ قرآن مجید اعلموا، جان لو، کان کھول کے سن لو، توجہ کے ساتھ اس پر غور کرو، یہ ایک متنبہ کرنے کا ایک اللہ تعالیٰ کا انداز بیان ہے۔ اس موضوع پر کئی دفعہ بات ہوتی رہتی ہے، اللہ رب العالمین کا جو طرز تخاطب ہے، اپنی مخلوق کو، بندوں کو خطاب کرنے کے لیے جو انداز ہے، ایک وہ انداز ہے قرآن مجید میں جو بیان کیا گیا ہے، وہ ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اس میں ساری دنیا شامل ہے، مسلم، غیر مسلم، یہودی، عیسائی، ہندو مت، شمس و قمر کے پجاری، سارے لوگ اس میں، جو انسان ہیں جناب آدم اور حوا کی نسل سے ہیں، اس میں سارے لوگ شامل ہیں۔ یا ایھا الناس، ایک انداز ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور قرآن مجید کے اندر ایک کم 90 بار آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اس میں کچھ تو فرمان ہے کہ تم ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، اے اہل ایمان ایسے کیا کرو۔ کچھ فرمان ہوتا ہے کہ اے اہل ایمان ایسے کچھ نہ کرو، ایسے نہیں کرنا، باز آ جاؤ، ایسے نہیں کرنا۔ ایک کم 90 بار یہ تذکرہ ہے۔ ایک انداز بیان ہے یا ایھا الکافرون، او کافرو، کافر سارے شامل ہیں، یہودی شامل ہیں، عیسائی شامل ہیں، ہندو مت شامل ہے، زرتشتی، شمس و قمر کے پجاری، مڑیوں کے پجاری، اور اسی طرح قبروں کے پجاری، ساری دنیا کے الکفر ملت واحدہ سارے شامل ہیں۔ تو یہ خوبصورت باتیں ایسی ہیں جس کو یاد رکھنا آسان بھی ہے
اور اس میں اس کو ڈیوائیڈ کر کے بات کو مقصد تک پہنچنا بھی بہت خوبصورت ذریعہ ہے۔ اعلموا کا جو لفظ آتا ہے یہ فعل امر کا صیغہ، جان لو، کان کھول کے سن لو، اچھی طرح توجہ فرما کے یہ بات غور سے یاد رکھ لو۔ یہ سارے اس کے ماحولیات ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کے ارشاد پاک ہے۔ جب میرا رب فرمایا جان لو اچھی طرح، کوئی تو جی مجھے پتہ ہی نہیں، تھوڑے کو پہلی نہیں سنا ہے، کوئی ایسی تو واقف ہی نہیں، کوئی ایسی تو جانتے ہی نہیں، اس لیے فرمایا کان کھول کے سن لو۔ اگر آپ کو شبہ ہے، نہیں پتہ چلا، تم نہیں معلوم کر سکے، تمہارے علم میں بات نہیں آئی، تمہارا احاطہ علم اتنی وسعت نہیں رکھتا، پھر سن لو۔ کیا کہنا ہے اللہ رب العالمین؟ انما الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی ہے اس کی تصویر اللہ نے پیش کی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ چلنے لگتا ہے، جوان ہوتا ہے، کبڈیاں کھیلتا ہے، کشتیاں کرتا ہے، ریسلنگ کرتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، کوبڑا ہو جاتا ہے، زمین پہ بیٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، کوبڑا ہو جاتا ہے، پھر آخر میں فوت ہو جاتا ہے۔ پھر نعرہ رسالت، کلمہ شہادت، یہ ٹائم ہے جی میری جا رہے ہیں۔ یہ سارا نقشہ اللہ نے پیش کر کے سمجھانے کے لیے اپنا کلام پیش کیا۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینہ۔ کچھ وقت گزرتا ہے کھیل میں، بچے کھیل رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک میت پہ ہم گئے جنازے کے لیے، والدہ فوت ہو گئی، چھوٹی بچی ہے، وہ ماں کے ساتھ اس میں پیٹ میں آٹا گوندھ رہی۔ بچیوں کا انداز ہوتا ہے نا، اب دنیا دیکھ رو رہی ہے، اس بچی کو کوئی پتہ نہیں، سمجھ نہیں، چھوٹی بچی ہے، شعور نہیں، مردہ ماں کے پیٹ پہ آٹا گوندھ رہی ہے۔ جب وقت آئے گا ماں یاد آئے گی، اس کو یہ تصور بھی نہیں ہوگا کہ میں کیا کرتی رہی ہوں۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کچھ کھیل میں وقت بیت گیا، کچھ لہو و لعب میں بیت گیا۔ مائی ہابی جس کو کہتے ہیں، کوئی لوڈو کھیل رہے، کوئی کرکٹ کھیل رہے، کوئی موبائل سے کھیل رہے، ماں باپ پریشان ہیں، وہ روٹی کو تنگ ہے، کوئی مزدوریاں کر رہے، کوئی ملازمتیں کر رہے، کوئی دوسرے ملک میں ٹکرے مارتا پھرتا ہے، وہ کھیل رہے ہیں۔ کھیل اور دل بہلاوے میں کچھ وقت بیت گیا، اب جوانی آ گئی، کہاں سے سوٹ خریدتے ہو، کہاں سے سلائی کراتے ہو، زبیش و آرائش میں، وہ مجھے یہ نہیں پسند، مجھے یہ کوٹ پسند نہیں، مجھے یہ پینٹ پسند نہیں، مجھے مفرل پسند نہیں، یہ ٹوپی پسند۔ میں سمجھانے کے لیے تذکر کر رہا ہوں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر وقت آیا، بچے بچیاں جوان ہو گئے، کاروبار سیٹ ہو گئے، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، پھر فخر کرنا، کتنے منڈے تھوڑے نے جی، کتنے بار گئے نے، وہ آتا جی میرے 4 منڈے نے، امریکہ ہے، افریقہ ہے، کینیڈا، میں مثال دے رہا ہوں۔ تفاخر، فخر کا اظہار کرتے ہو، تیرے نلائق نے، میرے لائق ہے، میری اتنی آمدنی ہے، تیری اتنی آمدنی۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، پھر کثرت کا اظہار کرنا ہے، میرے پاس پیسے کتنے ہیں، دولت کتنی ہے، مارکیٹیں، دکانیں کتنی ہیں، اور میرے بچے بچیاں کتنے ہیں۔ یہی پیریڈ ہے۔ کسی کے بچے تنگ ہیں، 8 بچے نے سارے نلائق، 8 منڈے ہون تے پتر باپ منگدا پھرے، غور کر لے نا، تے پتر 6 ہون تے سارے ہی پرلے دے نلائق ہون، تے پتر 1 ہوئے اتنا لائق ہوئے کہ وہ کندھوں پہ اٹھا کے پھرتا ہے والدہ۔ ایک ہوتی ہے کثرت، ایک ہوتی ہے برکت۔ بٹ صاحب کثرت یہ ہوتی ہے 3 گاڑیاں جو لوڈ پہ جائے ایک بھی نہیں چل رہی، کہتا ٹائر خراب ہے، کہتی قوانی خراب ہے، کہتے ہوا کوئی نہیں، کہہ دی فلانا شے کوئی نہیں۔ تے برکت یہ ہے کہ پرانی گڈی کھلو، جدوں لوڈ پوے ماشاءاللہ چلدی پہ ملتان لے جاؤ تو پاوے لندن لے جاؤ، یہ برکت ہے۔ وہ کثرت ہے، یہ برکت ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے، اللہ سونے جو دی اسے برکت فرما دے، اور اللہ تیری تقسیم پر ہم راضی ہو جائیں۔ کثرت ضروری نہیں کہ بہت ہوئے تو پھر آدمی متوجہ ہوتا ہے۔
جب برکت اللہ ڈال دے وہ دے پیارے نیارے ہو جاتے. سمجھ آ رہی بات؟ یہ اللہ کے ساتھ تعلق کی بات ہے، اللہ پر یقین اور توکل کی بات ہے. تو میرے رب نے فرمایا پھر یہ دور گزرتا ہے منڈے کرنے، فخر کرنا، تکاثر اموال اولاد میں. پھر اللہ نے فرمایا اچھا اب ہم آپ کو مثال دے کے سمجھا. کمثل غیث، زندگی کی مثال بارش کی مانند ہے. بارش برسی، اعجب الکفار نباتہ، نباتات کھیتیاں ہو گئیں، کسان خوش ہو گیا. کیا بات ہے جی، پروان چڑھی ہے، مکئی کنی شاندار ہے، گندم کنی شاندار ہے جی، باغ بہار پھلے ہوئے جی، کنوں دا پھل باغ پھلیا پیا جی سارا. ایسا ہی ہے نا. میں اظہار کے لیے تھوڑی تھوڑی مثال دی ہے تاکہ آپ کو نقشہ سامنے آ جائے. سرسوں کا کھیت جب وہ پھلتا ہے اس کے پھول نکلتے ہیں، پتیاں، موج دریا میں تو، آبشاروں میں تو، دست و صحرا میں تو، کوثاروں میں تو، میرے رب کی رنگتیں ہیں وہ. تو ارشاد ہوتا ہے زمیندار خوش ہو گیا. ایک مرحلہ آیا ثم یہیج، پھر وہ کھیتی پک گئی. کھیتی پک گئی، ادھر بندہ جوان ہو گیا، اس کی کھیتی پک گئی، پروان چڑھ گیا، 33 34 35 سال کا ہو گیا، کبڈیاں کھیل کے فارغ، بیاہ شادیاں کر کے فارغ، بال بچوں سے اللہ طول سلسلہ جاری. ارشاد ہوتا ہے ثم یہیج، پھر وہ کھیتی پک جاتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر آپ دیکھتے ہیں وہ پیلی پڑ جاتی ہے. کٹائی کدوں، فصل کنکاں کدوں، باڈی کدوں، سمجھ آ رہی؟ وہ پک گئی، بادشاہ دی باڈی شروع کرو. ادھر کنک دی باڈی، ادھر درویشی دی باڈی. میں نے بتایا تھا نا کہ میرے عزیز کزن ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، بیوی موقع پہ فوت ہو گئی. دوسرا میرا عزیز پیر، اس نے خود جنازہ پڑھایا، تیسرے دن وہاں فوت ہو گئی. کیا کریں گے ہم؟ میں نے 7 بہنوں کا ایک ایک ویر، 18 سال عمر تک میتیں میں نے آپ دیکھی. بے سہاروں کا زمانے میں سہارا ہے خدا، ڈوبنے والوں کی کشتی کا کنارہ ہے خدا. کھیتی پک گئی، پھر پیلی پڑ گئی، ثم یکون حطاما، پھر چورا چورا ہو. توڑی الگ، دانے الگ. کیا معنی ہے؟ میت الگ تے کفن الگ. کدھر گئی ہیں جوانیاں، کدھر گئے وہ مستے سلسلے. پر میں یہ تیری زندگی ہے، اس سے گزرنا ہے میں اور تو سب نے. اللہ خیر کی دعا کرو، آسانیاں پیدا کرے. اب پھر قیامت کا نقشہ پیش کیا. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، نہ ماننے والے، کفر کرنے والے، منافقت کرنے والے، اللہ رسول کے مخالفت کر کے زندگی گزارنے والوں کے لیے سخت عذاب جہنم. وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والے، اللہ رسول کی اطاعت کرنے والوں کے لیے بخشش بھی ملے گی، اللہ کی خوشی روزی رضوا کا سرٹیفکیٹ بھی ملے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دعا کرو یہ ہمارے ساتھ معاملہ ہو. اللہ میرے بندوں میں داخل ہو جا، اور درویشہ میری جنتوں میں داخل ہو جا، اور ایسی تیری اطمینان والی زندگی بھی راضی ہیں. راضیۃ مرتو، ساڈے تے راضی، اسی تیرے تے راضی. تے جدو کہو گے اللہ تیرے تے راضی، پھر رب بھی کبھی کہے گا بندے میں بھی تیرے تے راضی. تو کم بن گیا. میں نے کئی دفعہ بات سنائی ہے نا، میاں صاحب وہ کہتے ہیں، بڑے پیارے تھے. تو وہ عالم دین ہے، چودھری بھی تھے. 3 مربع زمین دی ساری اللہ واسطے دے چڑی. اینک پائی تے رسیاں بنی ہیں، تے ٹالی دا کھونڈا جا پھڑ کے نا، چھلیاں بھی نہیں، وہ کچھ بھی نہیں، اونجی چھوٹا جا پھڑ چڑھنا تھا. تے آندے نے وت ربا میں تیرے تے راضی، اللہ وت میں تیرے تے راضی. ہر وقت وظیفہ. تے پوچھن والے پوچھیں بابا جان تسی راضی ہو بھی جاؤ تو کی کر لے سو؟ چپ کر رہے.
تو ایک باری آدھے نے کدی تے آخ سی نا میں بھی تیرے تے راضی، تے جدوں او ساتھ تو میں تیرے تے راضی، تو کم تو انہیں سی نا۔ اللہ اللہ خیر سے اے کہلواؤ اللہ کو، ہم شکایتیں لگاتے ہیں، گوڈے کام نہیں کرتے، منڈے اکھ نہیں لگتے، دوائیاں مہنگیاں ہو گئی نے، علاج ٹھیک نہیں، لوگ پیسہ لے کے واپس نہیں کرتے، یہ شکایتیں نے کہ شکر ہے؟ ساریاں شکایتاں رج رج کے بندہ نہیں رجتا۔ پاک پیغمبر کا فرمان ہے، یہ بندے کا پیٹ جو ہے نا قبر کی مٹی نے بھرنا ہے، اور کوئی شے نہیں بھر سکتا، نہ مٹن، نہ فش، نہ روپیے، نہ ڈالر، نہ ریال، صرف کوئی نسخہ، قبر کی مٹی جب بھری جائے گی پھر ڈھنڈ پڑے گی، کر لو زور جنہ لانے لا لو۔ کہ اللہ نے کان کھول کے سن لو، یہ ہونا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ساری دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان، جوانی نے دھوکا، مال نے دھوکا، حسن نے دھوکا، یارہ نے دھوکا۔ کسے کیا سی نا میں پراواں بج ماریا میری ننگی ہو گئی کنڈ، قیامت والے دن قرآن نے فرمایا ابا بھی بھاگے گا، ماں بھی، بیوی بھی، بھائی بھی، جنہ واسطے ساریاں زندگیاں کماندا رہے کتنے نہیں وہ سجن تیرے کار والے نال دے۔ یہ سارا نقشہ قرآن نے پیش کیا۔ وجہ انہوں نے نیکی مانگنی ہے، میں نیکی دینی نہیں۔ قرآن نے تصبت پیش کیا، اس لیے دوڑیں گے کہ ابا، بھائی، رشتہ دار، بیوی، عزیز کہے گا میرا تھوڑا سا تامن کر دو، جو کم کرو۔ اب آخری جو اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی، محبت کا اظہار فرمایا، لوگو سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، دوڑ لگاؤ، ایک دو آگے نکلو اور نسو اس طرف کہ جنت کا گیٹ کہاں ہے، پہنچنا کس طرح ہے، اور رب سے معافی ملنی کس طرح ہے۔ اپنے اپنے انداز سے زور لاؤ۔ یہ سابق کو پتہ کیا ہوتا ہے؟ دو بندوں کا مقابلہ، دو گروپوں کا، دو گھوڑے بھاگ رہے ہیں، دو کتے بھاگ رہے ہیں، دو انسان بھاگ رہے ہیں، لڑائیاں کراتے ہو نا، ریسلنگ کر، کبڈیاں، کشتیاں۔ فرمایا سابقو، دوڑ لگاؤ آگے نکلنے کے لیے۔ اجی کتنے جانا ہے؟ جنت کے گیٹ تک پہنچنے واسطے۔ کہاں دوڑ لگائیں جی؟ اس واسطے کہ رب کو معافی کس طرح مل سکتی، تو تساں صاحب لانا ہے، پیسے دے کے، دنیا میں کھجور دے کے، معافی مانگ کے، رو کے، ترلا کر کے، تو وہ تو انتظار کر رہے ہیں میرا بندہ کسے لے آوے تو معافی مانگے تو میں معاف کر دیں۔ میرے رب، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے تم اللہ کی طرف ایک بلش چلو گے نا، اللہ ایک ہاتھ تمہاری طرف آ جائے گا، ایک ہاتھ تم اللہ کی طرف، اللہ دو ہاتھ آئے گا، تسی ٹر پو، اللہ دوڑ لگا دے گا۔ مثال سمجھانے کے لیے دی ہے، جب تسی دوڑ لگا دو اللہ پھر جفا پا کے تو گوش رحمت لے کے ہمیشہ اپنا بنا دے گا۔ اسی دوڑ کدی لائی نہیں، اسی تند کرنے ملنا دی دوڑ مسیح تک، تے شکر کرو مسیح تک بن جائے تے اللہ دا کر دے، اس کر دا نوکر بن جائے، خادم بن جائے تے لہیا جائے، اور مسیح دا نوکر آ گیا بھائی، اور قرآن دا خادم آ گیا، اور پھٹیاں چکن آ گیا جائے، قرآن سینہ نہ لانا آ گیا جائے بھائی، تے دعا کرو ساڈا نام نہ لکھا جائے۔ عرب فخر کرتے تھے ہم حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں، ہم ان کو مٹن روٹی کھلایا کرتے تھے، ہم زمزم پلایا کرتے۔ اللہ نے فرمایا سنو یہ بڑے اچھے عمل ہیں، لیکن اجعلتم سقایت حاج و امارت المسجد حرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، تم یہ سمجھتے ہو کہ روٹی ٹوکر کھوانا تے ستو پلانا تے روٹیاں دی دعوت کرنا یہ اچھا عمل ہے؟ اچھا ہے، لیکن ایمان لانا اور عمل صالح کرنے سے اچھا نہیں، یہ سب سے اچھا یہ عمل ہے۔ جاگ دو، کوئی نہیں جاگ، جگانا پہنتا تو مصیبت بن گئی۔ مولانا مودودی رحم اللہ کی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام، میں ایک دن پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا بڑا اچھا عمل ہے، یا نیکی کریا کرو، یا نیکی کریا کرو۔ تو مولانا نے فرمایا، لکھا ہے نیکی کا حکم کرنا بڑا اچھا عمل ہے، لیکن خود نیکی کرنا اس سے زیادہ اچھا ہے۔ سمجھ لگی؟ اور کچھ آپ تو کچھ کرو برو نا، اور برائی سے روکنا بڑا اچھا عمل ہے، بہت اچھی بات ہے برائیوں سے روکنا۔ فرمایا برائی سے روکنا اس سے اچھا کام ہے، آپ تو روکو، آپ تو لوڈی پانی چھڈو،
آپ لڑیاں پائی جاتے لوگوں پہ کچھ لڑیاں باندھے، آپ کرپشن کرتے ہو لوگوں سے کہتے لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ نے کھچائی کی ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، کس جنت کی طرف دوڑے لگانی ہے؟ عرضھا کعرض السماء والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمانوں کے برابر ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے اس تو زیادہ کھلی ہے جنت، تے جنت دا ایک ایک دروازہ جڑا نا، مفسر قرآن مجید کے اندر حدیث شریف کے اندر بیان آتا ہے، اندازہ جو رسول پاک نے نام لے کر فرمایا، مثلا مکہ مکرمہ سے فلاں تک، تو اس کی پیمائش کر کے مفسر لکھ دیا ہے۔ تو دو پیمائشیں میں نے پڑھی ہیں مفسرین کی، ایک کواڑ جو ہے نا جنت کے دروازہ، وہ 1250 کلومیٹر بند ہے، تے کراچی کنا ہے تو چل اینا لا لو، یہ تھوڑا لا لو، ایتھوں کراچی تک جنت کا دروازہ اینا چوڑا ہونا ہے، تے کنی کو دنیا میں آئے گی لنگن واسطے، سبحان اللہ کو تے دعا کرو ساڈا بھی کم بن جائے۔ تے 8 دروازے نے جانا دے، تے مارو مار دنیا جا رہی ہے، مارو مار دنیا جا رہی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کے 70,000 بندہ بغیر حساب جنت میں جائے گا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ امت کے لوگ تو بڑے ہوں گے، سرکار نے فرمایا 1000 کے ساتھ اور 70,000، پھر 70,000، پھر 70,000، 70 والی 70,000 تو ارباں باندھے تے دعا کرو ساڈا بھی کش لگ جائے وہ جنت بنائی۔ اعدت للمتقین، فرمایا متقیو تواڈے سے بنائی ہے۔ مولانا اسماعیل سلفی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ آپ سب کے دادا جان، ہم نے ان کے خطبے بھی سنے ہیں، زیارت بھی کی ہے۔ لوگ پوچھ کے وہ کہنے لگے کملے اللہ نے جنت ساڈے سے بنائی ہے، اہل ایمان تقوی والوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی، انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے اللہ کی رحمت و شفقت سے انشاءاللہ۔ ارشاد فرمایا اعدت للہ، یہی وہ بات کر رہا تھا، اپنے کو گل انہوں نے نہیں کی تھی۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ تیار کر دی گئی ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، عمل صالح کی، اللہ نے ان کے لیے جنت بنا دی ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ تسی تو کچھ کرو نا، اللہ تو چاہتا ہے میرے بندے ایمان لائیں، جنت میں جائیں، بخشش حاصل کریں۔ ارشاد ہوتا ہے، توجہ فرمائیے، ہاں واللہ ذو الفضل، اللہ بڑے فضل، اللہ کو کمی کسی شے کی کمی نہیں ہے۔ میں کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ جنت، آخری جنت میں جانے والے کو کتنی جنت کے ٹوٹے ملیں گے، زمین کتنی ہوگی، باغ کتنے ہوں گے، آخری جنتی اے دنیا شنیا کے سامنے کوئی شے نہیں، اینی آخری جنتی نو اتنا کچھ ملنا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، نہیں پہنچتی آپ کو دکھ مصیبت کلک پریشانی، ولا فی انفسکم، تمہارے اندر کی دنیا میں جو پریشانیاں کلک پریشانیاں آتی ہیں، الا فی کتاب، مگر وہ لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں، من قبل ان نبرأ، ارشاد ہوتا ہے تیرے پیدا کرنے سے پہلے، زمین و آسمان پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے ہم نے تقدیر لکھ دی ہے۔ توجہ، حدیث صحیح بخاری کی، رسول پاک نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، فرمایا اکتب، اس نے کہا جی ماذا، کہنا لکھ دے، اس نے پوچھا کیا لکھوں، اکتب ما کانا وما، یہ جو ہو گیا وہ بھی لکھ دے، جو ہونے والا وہ بھی لکھ دے۔ اب اس میں ایک پریشانی کی بات ہے، کچھ لوگ اس کو غلط ترجمہ کرتے ہیں، اور جی پاجی جو لکھا گیا وہی ہونا نا، اور جو لکھا گیا اسی کی کر سکتے ہیں جی، وہ تو لکھا گیا جی، اللہ کو علم تھا جو تو نے کرنا تھا وہ لکھا ہوا ہے۔ سمجھ لیا جی، پھر نوے آنے والے درویش، جو اس نے لکھا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، یہ موضوع نہیں، جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ کے علم میں تھا، ایسے نہیں، یہ کرنا ہے اللہ کے علم میں ہے، انہوں درس ہونا ہے، انہوں اثر ہونا ہے کہ نہیں، اللہ کے علم، علم محیط پر ایمان لائیں۔ اس کو علم ہے، اس نے فش کھانی ہے، مٹن کھانا ہے، تو پھر کی پینا ہے، ٹھنڈی بوتل، اس نے پھر ہسپتال جانا ہی جانا ہے، یہ لکھے ہوتا ہے۔ ہوں آخو نا سبحان اللہ،
کھروڑے کھادے اس نے میٹھی لسی پینی تے میٹھی لسی پی کے پھر اس نے 6 ناگے کرنا ہی کرنا. ہوں تو بھی ٹھیک ہو گئی. نہ کھروڑے چھڑنے نے نہ میٹھی لسی چھڑنی ہے تے نہ ناگے چھڑنا. 3 نان جو بندہ جڑا کھا. ایک بندہ میرے کہتا ہے میں روزہ کھول کے 6 سموسے کھادے. میں کہا 2 نفر پر بچ گیا 600 تے کھوتے نہ کھوئی وہ فوت ہو جائے. تو جے نان کھا لے بندہ 3 یادگار آ جائے تو پھر دعا ہی کرانی پہنے یا اللہ اور میں اندر سے داخل کر لینا تیری مہربانی فارغ بھی ہو جائے. اور آنکھوں نہ سبحان اللہ. اللہ ہماری حالت پہ رحم فرمائے. خرابیاں ہم خود کرتے ہیں تو سارا ویکھو جی تقدیر جی لکھیا سی. تقدیر لکھیا سی 6 بندے بھاگے موٹر سائیکل چلاؤ. تقدیر لکھیا سی کہ ویلنگ کرو تو پھر لاش کار آوے آؤ بال ابھی خود کرتے ہیں. اللہ کے علم میں تھا اس 1 to 5 لینا ہے, اس نے ویلنگ کرنی ہے, اس مرنا ہے تو ماپیاں نے ساری عمر رونا. یہ لکھا ہے ہون ٹھنڈ پہ گئی. ارشاد ہوتا ہے توجہ من قبل ان نبر, اس سے پہلے کہ ہم پیدا کی سب کچھ لکھا ہوا ہے. ان ذالک فرمایا ساڑھے تے آسان ہے مشکل نہیں ہے. 50,000 سال پہلے اللہ کا علم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم, یہ پتہ ہے اس کو. لکئی لا تأسوا فرمایا تاکہ تم افسوس نہ کرو علامہ فاتا جو تمہیں نہیں ملیا, جو تم سے ویزا جو نہیں لگا تو افسوس نہ کرو. سمجھ آ گئی. جے ٹریفک ہی تہاڈی گڈی دا نقصان ہو گیا تو افسوس نہ کرو. ولا تفرحوا تو پھر خوش بھی نہ ہو, لوڈیاں نہ ڈالو. بما جو اللہ نے تمہیں دے دیا ہے. جے پتر 6 مل گئے نے تو اللہ کا شکر ادا کرو. جے کسی امریکہ افریقہ دا اس کا ویزا لگ گیا تو اللہ کا شکر ادا کرو. جے پتر چودھری سے پوچھا تیرے کنے بچے نے, آندہ ہے تو 3 سن 2 ہی سمجھو. کنے سن 3 تو 2 کیوں سمجھے. ایک کہیں مسیحت ہی لگا پھرتا ہے, کدیاں دا ترجمہ پڑھنے چلے ہیں, کدیاں دا جمعہ پڑھنے چلے ہیں, کدیاں دا درس سن چلے ہیں. وہ سمجھو فارغ ہے. تو جدو چودھری ابے اس طرح دے ہون تو پھر منڈیاں کی کرنا ہے. اے سارے فارغ ہی نہیں جڑے بیٹھے. ایک دفعہ بیبیاں نے نا جاندے ہو پٹو صاحب دے دور وچ بیبیاں نے ہفتہ منایا. مرد 4 شادیاں کر دیں تو بیبیاں نے 4 شادیاں کرنے کی کیوں نہیں اجازت. دوسرا ہے کہ مرد طلاق دیں دے عورتوں نے کیوں نہیں اجازت طلاق دین دی, حالانکہ انہوں سے کھولے دی گل. تو میں پھر تھوڑا سا تبصرہ کیتا اگر بیبیوں نے اجازت دے دو لو 1 ہفتہ پورا تو انہیں اجازت دے تسی بھی مردوں نے طلاق دے سکدیاں ہو. جس لئے ترجمہ گھر جانے نے سارے کے کھلو گئے چل نکلے تو بھی اتوں آیا مسیحتوں مقرر مسیحتوں سے. مینوں کہیں فون آیا بیبیاں کا اور تواڈے کول ترجمہ پڑھتا ہے ساڈا حق ہی نہیں ادا کر. میں ہوں اتنے کی کراں. قسمیاں گل ہے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ترجمہ تواڈے کول پڑھدا ہے اتنے سندا بھی ہے آندا بھی ترجمہ بڑا اچھا پڑھاندے نے درس بڑا اچھا دیندے نے تے ساڈے نال سلوک اچھا نہیں کرتے. تسی اتنے درس ہی دئی جاندے. میں ہور میں کی کراں. تسی بھی تو کچھ کرو نا. تواڈے چ بھی کوئی ہوئے گا. ماں قرآن مجید کے اندر حق مہر اللہ نے فریضۃ من اللہ فرمایا, یہ فرض کر دیا اللہ نے. اس حق مہر کو جو مقرر کیا ادا کرنا ہے. تو جو تحقیق کوئی بندہ ہوئے گا اس نے حق مہر لے دیتا کوئی نہیں, چیک کر لیا دے. اگر کوئی ایسی صورت ہے تو دے دیا جی بی بی نے جا کے. واللہ لا یحب, اگر زندہ ہے تو جو تھی آپ بیوہ ہو گئے تو پھر اللہ جی سپورٹ. واللہ لا یحب کل مختال فخور, اللہ ہر اکڑ کرنے والے فخر کرنے والے سے پیار کرتا ہی نہیں. جڑا تکبر کرے آکڑے, اللہ فرماندے نے اسی آکڑ بن سکتے ہیں, اسی وہ پیار نہیں کرنا, محبت نہیں. محبت کس سے ہے؟ محسنین کے ساتھ, شاکرین کے ساتھ, صابرین کے ساتھ, بلائیاں کرنے محسنین کے ساتھ اللہ پیار کرتے ہیں. اللہ سے میری دعا ہے اللہ ہمیں محسنین میں, شاکرین میں, صابرین میں, اللہ کا شکر ادا کرنے والوں میں اللہ ہمیں بنائے. ارشاد ہوتا ہے جی اعلموا انما الحیات الدنیا, تو اچھی طرح جان لو دنیا کی زندگی لعب و لہو و زینہ, کچھ وقت کھیل کا, کچھ وقت دل بہلاوے کا ہے, کچھ زبائش و عرائش کا, زینت کا ہے. و تفاخر بین, کچھ پیریڈ ہوتا ہے اپنے فخریہ معاملات کو پیش کرنے کا.
وتکاثر فی الاموال والمالوں، اولادوں میں کثرت کا اظہار کرنے کا کچھ ٹائم ہے۔ کمثل غیث، دنیا کی زندگی مثال بارش کی طرح ہے۔ آج اب کفار کا لفظ ہوتا ہے، یہ عربی لغت میں کہا جاتا ہے کہ کافر ایمان چھپاتا ہے، کسان دانے چھپاتا ہے، اس لیے اصطلاح کے طور پر کہا جاتا ہے یہ کفار تو نہ کسان ہیں۔ کسانوں کو اس کی نباتات کھیتیوں نے خوش کر دیا، ثم یہیج، پھر وہ کھیتی پک جاتی ہے، فترہ مصفرہ، اس کو دیکھ تو پیلی پڑ گئی ہے، ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اس طرح زندگی کے مرحلے ہیں۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، آخرت میں یا عذاب شدید ہوگا کفار کو، یا مغفرت من رب و رضوان، بخشش ملے گی، رضوان ملے گا، اللہ ہمیں انہیں میں فرمائے۔ وما الحیات الدنیا، نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا متاع الغرور، مگر دھوکے کا سامان ہے۔ سابقو، دوڑے لگا کے آگے نکلو، الا مغفرت من ربکم، تمہارے رب کی طرف بخشش کس طرح ملے گی، وجنہ، اللہ کی جنت کس طرح ملے گی، ارضھا کارض السماء والارض، اس کی چوڑائی آسمانوں و زمینوں کی چوڑائی جیسے ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ تیار کر دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر۔ ذالک فضل اللہ، ایسی کامیابی اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو عطا فرمائیں گے۔ اس کا علم محیط ہے، اس کے علم میں ہے کیا کرنا ہے اور بندوں نے کیا کرنا تھا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ ما اصاب من مصیبہ، نہیں پہنچی آپ کو دکھ کلک مصیبت نقصان، فی الزمین میں ولا فی انفس، جو اپنی جانم میں۔ اب دیکھو نا، کئی دفعہ جب اندر کی بینائی کام نہیں کرتی، آنکھیں تو نظر آتی ہیں لیکن کوئی نہیں، کان نظر آتے ہیں، سنوائی کوئی نہیں۔ وہ ظاہری نعمت ہے، وہ باطنی نعمت ہے، ان سارے کا طرف اشارہ ہے۔ الا فی کتاب من قبل ان نب، اس سے پہلے کہ وہ ہم اس کو پیدا کریں، وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، ایسے کرنا، ایسی تقدیر کے معاملات کو پیش کرنا اللہ پر آسان ہے۔ لکئی لا تاسو، کا تاکہ اظہار افسوس نہ کرو، اللہ ما فاتک، جو تم سے چیز ضائع ہوگی یا اس کے پانے میں تم کامیاب نہیں ہو سکے، ولا تفرحوا، اور اس پہ لوٹیاں نہ ڈالو، نہ خوش ہو جو اس پر، بما آتاک، جو اللہ نے دے رکھا ہے اس کا شکر ادا کرو۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ نہیں محبت کرتے ہر تکبر کرنے والے، جو تکبر ہے اکڑنے والا اور فخر کرنے والا، ان سے اللہ محبت نہیں کرتے۔